حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مخلص پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بادشاہت سونپی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو بادشاہت کی عظیم صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک مضبوط اور بڑی سی سلطنت قائم کی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم بادشاہ اور مخلص آدمی بھی تھے اور اپنی فوج کے سپہ سالار بھی تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود بھی توحید اور وحدانیت کے قائل تھے۔ روایت کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا نام سکندر تھا اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور علمدار بھی تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے 3 سفر جو کہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں بیان کیے گئے ہیں، یہ سفر کافی عجیب اور عبرت خیز تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی قوم میں سے کوئی ایک بندہ اگر آب حیات کا پانی پی لے تو وہ ہمیشہ کے لیے حیات ہو جائے گا اور اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ اسی وجہ سے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مغرب کا سفر کیا اور ان کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ وہ آب حیات کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے آب حیات کا پانی پی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس پانی سے محروم رہے اور انہیں وہ پانی نہ مل سکا۔ اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ سب سفر طے کرنے کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ان کو سورج ایک سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہوا نظر آیا، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو سورج غروب ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، اور ان کو ادھر ایسی مخلوق ملی جنہوں نے جانوروں کی کھال پہنی تھی جو کہ سمندری مردوں کی غذا کھاتے تھے اور انہیں ناسک کہا جاتا ہے، اور ان کے کئی سارے لشکر تھے۔ تو پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنی فوج سے ان کی فوج کو گھیر لیا، جس میں سے ان کی فوج کے کافی لوگ مسلمان ہو گئے۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنا دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا اور وہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور انہیں ایسا لگا کہ یہ کسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے، اور انہیں وہاں ایسی مخلوق ملتی ہے جن کے پاس پہننے کے لیے نہ کپڑے ہیں اور نہ ان کے کوئی گھر۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس قوم کے لیے گھر بنوائے، ان کو تربیت دی اور ان کو زندگی کے اصول اور زندگی جینے کا مقصد سکھایا اور انہیں زندگی جینے کا اور اس قوم کی تمام ضروریات پوری کی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ابھی یہیں نہیں رکے، انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور وہ شمال کی طرف بڑھے، اور وہاں انہیں ایسی مخلوق ملی جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے رویے سے بہت ہی متاثر ہوئے، تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے مدد مانگی اور انہیں کہا کہ یہاں ایک ایسی مخلوق ہے جو ہم پر حملہ آور ہوتی ہے اور ہمارے تمام فصلوں کو اور ہمارے لوگوں کو پریشان کرتی ہے، جنہیں یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، اور وہ اس پہاڑی کے پیچھے رہتے ہیں۔ آپ ہماری مدد کر دیں اور ان کو ان پہاڑیوں کے درمیان قید کر دیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول کیا۔ پھر انہوں نے کام اپنا جاری رکھا۔ انہوں نے سب سے پہلے تانبے کو پگھلایا اور ان کو ان 2 پہاڑیوں کے پیوست پگھلا کر ڈال دیا تاکہ وہ مضبوطی سے جم جائیں اور یاجوج ماجوج وہاں سے نہ نکل پائیں۔ لیکن حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ یہ کچھ ہی دیر تک ٹکنے والا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ کب تک ٹوٹ جائے اور یہ کب واپس باہر نکل آئیں، اور یہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ یہ دیوار ٹوٹ جائے اور یاجوج ماجوج باہر آ جائیں۔ روایت کے مطابق یاجوج ماجوج اس دیوار کو روز توڑتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک روزانہ کہتا ہے کہ چلو باقی کام کل کر لیں گے، لیکن کل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار صحیح سلامت ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا
کہ وہ کہیں گے انشاءاللہ یہ دیوار کل ٹوٹ جائے گی، اور انشاءاللہ کی برکت کے ساتھ ہی وہ دیوار اس دن ٹوٹ جائے گی، جو کہ قیامت کی نشانی ہوگی، اور تبھی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور دیوار ٹوٹنے کے بعد یہ ہر طرف اپنا فتنہ اور فساد پھیلائیں گے اور زمین کی تمام مخلوق کو کھا جائیں گے۔